لقمان کی آیت نمبر 22 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ومن يسلم وجهه إلى الله، اور جس شخص نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، جبکہ وہ مخلص بھی ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جس شخص نے کفر کیا تو آپ کو غم میں نہ ڈالے اس کا کفر کرنا۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، سو ہم ان کو آگاہ کریں گے کہ یہ کیا کام کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک سینوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں۔ نمتعهم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیں گے کچھ وقت تک کے لیے۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ اس سے پچھلے رکوع میں جو سورۃ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، حضرت سیدنا لقمان علیہ الرحمہ کی زبانی ان کے بیٹے کے لیے کچھ نصیحتوں کا ذکر ہوا۔ ان نصیحتوں میں بھی بنیادی اور پہلی نصیحت اللہ کی توحید کے متعلق ہی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ مبارکہ کا جو پہلا رکوع، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا بیان فرمایا۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر شروع سے لے کر اب تک انسانیت کی دو تقسیمیں رہی ہیں۔ کچھ وہ انسان ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا، اللہ کو ایک مانا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی کو تھام لیا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی آسرا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط جائے پناہ نہیں، کوئی نجات کی جگہ نہیں۔
اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اپنا کرتا دھرتا مانا، مشکل کشا حاجت روا سمجھا، مسئلوں کا حل ہونا اللہ کے سوا کسی اور سے سمجھا، اور پھر اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، عقیدہ توحید کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ انتہائی کمزور زندگی دنیا کے اندر گزار کے گئے، بالکل پھس پھسی سی اور بالکل بوڑھی اور کمزور زندگی۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین سب سے مضبوط، سب سے طاقتور، سب سے قوی، سب سے اللہ رب العالمین بڑی ذات ہے، عظیم ذات ہے، اور جس کا تعلق اللہ کی عظیم ذات کے ساتھ ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بھی عظمت والا کر دے، اس کو بھی طاقت والا اور مضبوط کر دے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسے ہے؟ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا۔ یسلم اسلام سے ہے، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے گردن جھکا دینا۔ گردن جھکا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گردن جھکا دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ میری مرضی ختم، اس کی مرضی شروع۔ اب میں جو کروں گا وہ اس کی مرضی سے کروں گا، اپنی مرضی سے نہیں کروں گا۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن چہرہ بول کے یہاں مراد ذات لی گئی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو جھکا دے، یعنی اپنی مرضی فنا کر دے، ختم کر دے، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے اور اس میں خوش رہے۔ میرے محترم دوستو، یہی اسلام ہے۔ آج جس طرح کا اسلام ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور ہماری مرضی بھی چلتی رہے، ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بھی بن جائیں اور زندگی بھی اپنی مرضی کی گزاریں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام اور مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دے، اللہ کا پیغام آ جائے قرآن کریم کی شکل میں، اللہ کا پیغام آ جائے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں، اللہ کا پیغام آ جائے انبیاء کے ورثاء علماء و فقہاء کے استنباط کی شکل میں، یعنی جہاں قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں، علماء فقہاء قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلہ فرما دے، اس کے سامنے میری مرضی ختم ہو جائے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ آج مسئلہ یہیں پہ اٹکا ہوا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جی اسلام ہماری مرضی کا بن جائے، قرآن و سنت ہماری مرضی کا بن جائے، بجائے اس کے کہ بھائی جو قرآن نے پیغام دیا، جو سنت نے پیغام دیا، جو شریعت میں سمجھنے والوں نے سمجھ کر ہمیں بتا دیا، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت، اپنی چال ڈھال، اپنا کاروبار، اپنی معیشت، اپنی تجارت، اپنی حکومت، عدالت، سارا نظام، کیونکہ اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر صرف عبادات ہی کافی ہوتی تو فرشتے تھوڑے نہیں تھے عبادات کے لیے۔ اسلام تو پورا نظام زندگی ہے۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، دکان کیسے کرنی، کاشتکاری کیسے کرنی، ملازمت کیسے کرنی، گھر میں خامد کی شکل میں ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کی شکل میں ہے تو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کی شکل میں ہے تو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسائے نے ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے،
بھائی نے بھائی کے ساتھ، بہن نے بہن کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنی مرضی ختم کر دی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، جبکہ وہ مخلص بھی ہے، اخلاص والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا، اس کا مقصد بھی صرف یہی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اس کا تعلق ایک مضبوط ذات کے ساتھ جڑ گیا۔ دنیا کے اندر ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، یار کسی ایسے آدمی سے تعلق جوڑو، کسی ایسے آدمی کے ساتھ رابطہ رکھو کہ کل کو کوئی مسئلہ بنے تو وہ ہمارے کام آئے، یا کسی ایسی پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤ جو مضبوط پارٹی ہو، کل کو کوئی ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو وہ پارٹی ہمارا دفاع کرے، ہمارا تعاون کرے، ہمارا ساتھ دے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سب سے مضبوط ذات، سب سے مضبوط آسرا، سب سے طاقتور جائے پناہ وہ کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اب جو آدمی اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دے گا، اس نے سب سے مضبوط آسرے کو تھام لیا، سب سے مضبوط ذات سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اور اللہ کا آسرا سب سے بڑا آسرا ہے۔ دنیا میں اگر نظر آئے کہ بھائی اللہ والے تو کسی حال میں نہیں ہیں، بڑے پریشان ہیں اور بڑے ان کے ساتھ مسائل ہیں اور بڑی مشکل زندگی ہے ان کی، اللہ فرماتے ہیں کہ صرف دنیا کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو، اِلَى اللَّهِ عَاقِبَةِ الْأُمُورِ، تمام امور کا انجام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ فیصلے تو ہوں گے آخرت میں جا کے، اور لاسٹ میں فیصلہ ہوتا ہے کامیاب کون ہوا۔ دیکھو میرے بھائیوں، میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، میدان کربلا کے اندر یزید اور اس کی فوجیں بھی آئے۔ بظاہر میدان کا نقشہ کیا تھا؟ 1400 سال بیت گئے تقریباً، میدان کا نقشہ کیا تھا تب؟ یزید گویا کہ غالب آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی وہ شہید ہو گئے، ظاہر میں تو یہ ہوا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں ڈھال لیا تھا، مضبوط کڑے کو پکڑ لیا تھا۔ تو آج 14 صدیاں بھی گزر گئی ہیں، آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جیتا ہوا کون ہے؟ حضرت حسین ہے یا یزید ہے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ہارا ہوا کون ہے؟ وہ یزید ہے۔ آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے لیے سکون کا باعث ہے، ہماری عزت کی جگہ پہ ہے، اور یزید اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اس قدر وہ رسوا اور ذلیل سمجھا جاتا ہے کہ آج کسی کو یزید کہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی گالی دے دی۔ کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور حسین کتنے بچوں کا نام ہے، کتنے لوگوں کا نام ہے، آج بھی حسین سے پیار کرنے والے دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں۔ تو انجام کس کا ہوا؟ اچھا انجام کس کو ملا؟ جیت کس کی ہوئی؟ عزت کس کو ملی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اسلام والے کو ملی، جس نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑا اس کو عزت ملی، اور جنہوں نے اللہ سے تعلق توڑا، اللہ کے آسرے کو چھوڑا، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، سر تسلیم خم نہیں کیا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے،
وہ فرعون تھا تب ناکام ہوا، نمرود تھا تب ناکام ہوا، مال و دولت کا مالک قارون تھا تب ناکام ہوا، سرداری اور چودراہٹ والا ابو جہل تھا وہ تب ناکام ہوا، اور خلافت پہ زبردستی قبضہ کرنے والا یزید تھا تو وہ تب ناکام ہوا۔ آج کی دنیا میں بھی یہ منظر ہمارے سامنے ہے کہ دین والے، اللہ والے، مضبوط کڑے سے تعلق جوڑنے والے، آج بھی عزت والے، شان والے، جیتے جاگتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا مقابلہ کرنے والے آج بھی وہ ان بے نام و نشان ہیں، ان کو کوئی جاننے والا نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کا پیغام ہمیں یہ ہے کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں سربلندی اور کامیابی چاہتے ہو، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ۔ اور اللہ سے مضبوط تعلق کس کے ذریعے سے جڑے گا؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لانے سے جڑے گا، آپ کے دین اور آپ کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے سے اللہ سے تعلق جڑے گا۔ اب اتنی پیاری خوبصورت دعوت ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانتے، آج بھی نہیں مان رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں مانتے تھے۔ چلو ہم تو کہہ سکتے ہیں ہماری دعوت میں کمی ہے، ہمارے بیان میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہماری جو ہے وہ محنت میں کمی ہے، لیکن پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہ محنت میں کمی تھی، نہ اخلاص میں کمی تھی، نہ خیر خواہی کے جذبے میں کمی تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سے محنت کرنے میں کوئی کمزوری اور کمی دکھائی۔ اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانے، تو جو نہیں مانتے ان کے نہ ماننے کی وجہ سے دل کو تکلیف تو ہوتی، غم تو لگتا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، انسان دکھی تو ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے۔ آپ علیہ السلام کے دل کو بھی تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، میں اتنی خیر خواہی سے ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ لیکن قربان جائے، میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، دوست احباب تسلی دیتے ہیں، کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے، والدین تسلی دیتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، جوان بیٹا تسلی دیتا ہے، بیٹیاں تسلی دیتی ہیں، دوست پریشان ہوتا ہے، دوست حوصلہ دیتے ہیں، لیکن پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو تسلی کون دیتا؟ اللہ رب العالمین تسلی دیتا۔ اللہ کے محبوب کی عظمتوں پہ قربان جائے، شان رفعت پہ قربان جائے، میرے ماں باپ آل اولاد سب آپ پہ قربان ہو، اتنی بڑی عظیم شان رکھنے والے اللہ تسلی دے گا۔ من کفر، جس نے کفر کیا، فلا يحزنک کفر، میرے محبوب اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، اس کے کفر کی وجہ سے آپ کے دل پہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ دعوت دیں، کام کرے، محنت کرے، سر توڑ کوشش کرے، انتھک محنت کرے، اس میں کوئی کمی نہ آنے دے، لیکن کوئی نہیں مانتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھٹن محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ میرا مقابلہ کر کے کہاں جائیں گے؟ یہ نہ مان کر کس جگہ جا کے پناہ لیں گے؟ الینا مرجعہم، ان سب کا واپس پلٹنا کہاں پہ ہوگا؟ اللہ فرماتے میرے پاس آئے گا۔ انسان کوئی کتنا بھی اللہ کا دشمن بن جائے، کتنا بھی اللہ کا مقابلہ کرے، تو کہاں بھاگ جائے گا؟ مرے گا، مر کے جائے گا کہاں؟ اللہ کے پاس جائے گا۔ کہیں بھی انسان چلا جائے، اللہ فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے،
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں۔ آج دنیا میں اللہ کا مقابلہ کرنے والا یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، یا کوئی مسلمان نام نہاد مسلمان ہو، لیکن الینا مرجعہم، سب نے واپس کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس آئے، اور جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو کام کرتے رہے ہم ان کو آگاہ کریں گے، ہم ان کو خبردار کریں گے، ہم بتائیں گے کیا کرتے رہے۔ میرے محترم دوستو، 24 گھنٹے میں ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں، ہر حرکت یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یوں سمجھیں کہ ہمارے اوپر کیمرے لگے ہوئے اور ہماری 24 گھنٹے کی فلم بن گئی۔ ہر عمل ریکارڈ ہو گئے، ہر بول ریکارڈ ہو گئے، ہر زبان سے نکلنے والا لفظ اللہ کے خزانوں کے اندر جمع ہو گئے۔ اور جب وہاں پہ پہنچیں گے، اب آپ خود سوچیں، دور نہ جائیں، زیادہ ماضی میں نہ جائیں، پچھلے 24 گھنٹے، کل اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک جو کچھ میں نے کیا ہے، اگر یہی صرف فلم میرے بچوں کے سامنے چلا دی جائے، میرے بھائیوں بہنوں کے سامنے چلا دی جائے، میرے شاگردوں یا استادوں کے سامنے چلا دی جائے، تو بتاؤ میں آنکھ اٹھانے کے بھی قابل رہوں گا یا نہیں؟ میں خود سوچوں، اپنے بارے میں سوچوں کہ صرف 24 گھنٹے، دور کی نہیں، اللہ کے سامنے 24 گھنٹے میں نے گزارے، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے 24 گھنٹے اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے؟ میرے محترم دوستو، خود سوچیں، پوری زندگی کی جب فلم چلے گی، پوری زندگی کی ریل جب چلے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم بتائیں گے کیا کرتے رہے، تو کیا حال ہوگا وہاں؟ یہ سوچ کے اپنی زندگی گزارے۔ آج ہم کرنے کو تو کہتے ہیں جو مرضی کرتے رہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن ذرا سوچے تو صحیح، اگر اللہ پردہ نہ ڈالے، اللہ ستاری والا معاملہ نہ کرے، تو ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اسی ستاری والے پردے میں ہی رکھتے ہوئے اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، معاف کر دے، ورنہ حساب شروع ہو گیا تو ہم تو کسی باغ کی مولی نہیں، ہم تو کسی کھاتے کے نہیں۔ اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت فرما دے۔ وہ اللہ تو اتنا زبردست علیم ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل میں کوئی بات پیدا بعد میں ہوتی ہے، میں پہلے جانتا ہوں، مجھے پہلے پتا ہوتا ہے کیا دلوں میں آ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھید کوئی نہیں جانتا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کس کے سینے میں کیا ہے، کس جذبے سے بیٹھے ہیں، کس نیت سے بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا۔ میں کس جذبے سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرے اندر کیا پک رہا ہے، میں نہیں جانتا۔ لیکن آپ نہیں جانتے میرے سینے میں کیا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے بھی جانتا ہے، آپ کو بھی جانتا ہے۔ پوری کائنات کے ایک ایک انسان کے سینے میں جو پک رہا ہے، میرا اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سینوں کی باتیں جب میں جانتا ہوں تو عمل میں آنے والی باتیں مجھے کیسے پتہ نہیں ہوں گی، زبان سے نکلنے والے بول مجھے کیسے پتہ نہیں ہوں گے، اعضاء سے کیے جانے والے کام میرے علم میں کیسے نہیں ہوں گے۔ اور جب یہ سامنے آئیں گے تو پھر سوچو شرم کے مارے تمہارا کیا حال ہو، پھر وہاں سر اٹھا سکو گے کہ نہیں اٹھا سکو گے؟ اور فرمایا اگر دنیا میں یہ نظر آئے کہ بھائی جو اللہ کو نہیں مان رہے وہ تو موجیں کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں اللہ کے نافرمان، اللہ کا مقابلہ کرنے والے، یورپ، امریکہ، ایشیا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہ ترقی کر رہی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں پھر بھی ترقی کر رہے ہیں۔
اور یہاں بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں فراڈ کرنے والے وہ جا رہے ہیں جناب، ہمارے منہ میں بھی کبھی پانی آ جاتا ہے، یار یہ حرام کھانے والے تو اتنا آگے چلے گئے، ہم مسجد میں بس وظیفے ہی پڑھتے رہ گئے، ٹکری مارتے رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، یہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے فائدہ دے رہے ہیں، بس نمتعہم متاع دے رہے ہیں۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے سامان کو، وقت گزاری کا سامان، تھوڑے وقت کے لیے ایک سامان ہم دے رہے ہیں کہ چلو وقت گزار لو، یعنی دنیا جس کو مل رہی اس کو متاع مل رہا ہے، متاع۔ اور عربی زبان کے اندر متاع کا لغوی معنی جو ہے وہ متاع کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ جو برتن ہم صاف کرتے ہیں نا، برتن صاف کرنے کے لیے وہ جو ایک کوچی استعمال ہوتی ہے، اس کوچی کو عربی میں متاع کہا جاتا ہے۔ اب دنیا میں جس کو لاکھوں کروڑوں اربوں ملا ہے تو گویا وہ کیا ملی ہے؟ برتن مانجنے والی کوچی ملی ہے، وہ برتن مانجنے والی وہ کوچی اللہ پاک نے دی ہے اس کو۔ اب یہ کسی کے پاس ڈھیروں کے حساب سے بھی ہوں تو کیا ہے؟ وہ برتن مانجنے والی کوچیاں ہی ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیں گے ضرور ان کو، لیکن جو نافرمانی والی زندگی گزارے گا، اللہ کی مرضی کے برعکس اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، فرمایا نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم اس کو کھینچ کے اور گھسیٹ کے لے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف، وہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب میرے محترم دوستو، ہم ان آیات کو سامنے رکھ کے خود فیصلہ کریں ہم نے زندگی کیسے گزاریں، اللہ کی مرضی والی یا اپنی مرضی والی۔ ایک سوچ اور ایک نظریہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ایک سوچ 1400 سال پہلے ہمیں قرآن نے بتلائی تھی، احادیث نے بتلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جسم بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ زور سے بولے، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اور اس پہ مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں ہم نے کس سوچ کے مطابق زندگی گزارنی، اپنی مرضی والی یا اللہ کی مرضی والی۔ اپنی مرضی والے گزاریں گے تو اینڈ کیا ہوگا؟ عذاب غلیظ، سخت ترین عذاب۔ اور اللہ کی مرضی والی گزاریں گے تو اینڈ کیا ہوگا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، صحابہ کا ساتھ نصیب ہوگا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا ساتھ نصیب ہوگا، اہل بیت کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ